بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستان میں آڈیو ویڈیوز تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور کافی عرصہ سے آڈیو ویڈیوز کا یہ گندا مکروہ کھیل جو ہے وہ پاکستان میں جاری و ساری ہے۔ آج پھر ایک نئی آڈیو لیک ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان کی ساس کی گفتگو ایک اور خاتون کے ساتھ۔ اب یہ منسوب کی جا رہی ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ چیف جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کی ساس ہے، جو کہ کسی اور خاتون سے بات کر رہی ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مختلف ٹوٹے جوڑ کر یہ آڈیو بنائی گئی ہے، لیکن چلیں ہم اس کو صحیح مان لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہو۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آڈیو لیک کر کے کیا چیز ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دو خواتین آپس میں بات کر رہی ہیں، اگر تو چیف جسٹس صاحب کی ساس جو ہے وہ فون کر کے چیف جسٹس صاحب کو کوئی فیصلہ چینج کرنے کا کہہ رہی ہیں، یا چیف جسٹس صاحب پر اثر انداز ہو کر کسی کیس کا فیصلہ اپنے حق میں کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یقیناً اس آڈیو پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ کوئی آرمی چیف ہو، چیف جسٹس ہو، پرائم منسٹر ہو، صدر ہو، یا کسی عہدے پر بھی کوئی شخص بیٹھا ہو، تو اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے۔ لیکن اگر دو خواتین آپس میں باتیں کر رہی ہیں اور وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں، تو پھر اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہر جو آدمی بھی کسی بڑے عہدے پر بیٹھا ہے، اگر اس کی آڈیو ویڈیوز بن رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپرومائز ہے، اس نے کسی نہ کسی جگہ کوئی غلط کام کیا ہے، یا اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی پاکستان میں دیکھیں کہ اس سے پہلے کئی سیاستدانوں کی آڈیوز ویڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ دیکھ لیں، نواز شریف صاحب دیکھ لیں، جنرل باجوہ دیکھ لیں، عمران خان، اس کی بیوی، پھر اس طرح کئی اور سیاستدان جن کی مختلف اوقات میں آڈیوز ویڈیوز جو ہے وہ منظر عام پر آ جاتی ہے۔ یعنی جس کو دبانا ہوتا ہے، جس کا بازو مروڑنا ہوتا ہے، یا جس سے کہا جاتا ہے کہ آپ ذرا آہستہ چلیں، یعنی آپ جو ہے وہ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کریں، یا جس کسی کو بھی دبانا مقصود ہو تو اس کا بازو مروڑ کر اس کے اگینسٹ جو ہے کوئی نہ کوئی آڈیو ویڈیو جو ہے وہ نکال دی جاتی ہے۔ تو ان حالات میں پاکستان کا کیا وقار دنیا میں ہے، پاکستان کی کیا عزت ہے، اور پاکستان کس مقام پر کھڑا ہے؟ یعنی دیکھیں کہ جس ملک میں آپ کا آرمی چیف ہو، کیا صدر ہو، کیا وزیر اعظم ہو، کیا چیف جسٹس ہو، یا کوئی بڑے سے بڑا تاجر کسی بڑے سے بڑے عہدے پر، کوئی بڑا بیوروکریٹ، کوئی صحافی، کوئی وکیل، جب ہر آدمی جو ہیں ان کی آڈیوز ویڈیوز بن چکی ہیں، یا ان کی کرپشن کے خلاف، یا ان کا کوئی اس طریقے سے ان کی زندگی کا کوئی ایسا نازک لمحہ جس کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے، تو پھر تو پاکستان میں آپ اچھائی کی کوئی توقع رکھ ہی نہیں سکتے۔ یعنی اگر ہر کسی بڑے عہدے پر بیٹھا شخص وہ کمپرومائز ہو چکا ہے، یا اس کی آڈیوز ویڈیوز بن چکی ہیں، یا بلیک میلر اتنے طاقتور ہیں کہ وہ کسی کو بھی بلیک میل کر کے اپنا بات جو ہے وہ منوا سکتے ہیں، تو پھر پاکستان کا، پاکستانیوں کیا فیوچر ہے؟ ذرا سوچئے۔ پھر پاکستان کے لوگوں کا کیا فیوچر ہے؟ پاکستان کی عوام کہاں کھڑی ہے؟ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ یہ سوچنے والی چیزیں ہیں۔ یعنی دیکھیں کہ ابھی پی ڈی ایم کی جماعتیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان میں عام انتخابات ہوں۔ پاکستان میں جب سے پچھلے سال سے یہ رجیم چینج ہوا ہے، عمران خان کی گورنمنٹ ختم کی گئی، عمران خان صاحب کا، تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ فوراً پاکستان میں شفاف الیکشن ہونے چاہیے، اور اس کے بعد پھر جو بھی جماعت پاور میں آئے وہ اپنی حکومت بنا لے، پاکستانی عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس لیڈر کو پاور میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس کسی کو پاکستانی عوام ووٹ دیں وہ پاور میں آ جائے اور پھر اپنی حکومت بنا لے۔ لیکن پی ڈی ایم کی یہ ساری جماعتیں جو حکومت میں ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ادارے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں الیکشن ہو، کیونکہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ زیادہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اب جو کوئی بھی اس رجیم چینج کے خلاف بات کرتا ہے، جو کوئی بھی رجیم چینج پر بات کرتا ہے، جو کوئی بھی پاکستان میں انتخابات کی بات کرتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہے، پاکستان میں لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، تو صحافی کیا، تاجر کیا، پولیٹیشین کیا، بیوروکریٹ کیا، یعنی جو آدمی بھی حکومت
پر بات کرتا ہے، الیکشن کی بات کرتا ہے، انتخابات کی بات کرتا ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی ویڈیو آ جاتی ہے، اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، نامعلوم نمبر سے ان کو دھمکیاں ملتی ہیں، صحافیوں کو اٹھا کر ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، سیاستدانوں پر جھوٹے مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ یہ آپ دنیا کے سامنے پاکستان کا کیا امیج بلڈ کر رہے ہیں؟ پاکستان کو آپ نے ایک بنانا ریپبلک بنا دیا ہے۔ صحافی چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں، عام سیاستدان یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج پاکستان میں دیکھیں غربت، مہنگائی کتنی بڑھ چکی ہے، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مارے مارے پھر رہے ہیں، ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اور ہمارے ملک میں یہ آڈیوز ویڈیوز کا گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب کی ساس کی ویڈیو آڈیو وہ منظر عام پر آ گئی، تو اس سے یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، دو خواتین اپنا رائے کا اظہار کر رہی ہیں، تو اس سے کیا چیف جسٹس صاحب نے کوئی فیصلہ غلط دے دیا ہے؟ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں، جب بھی یعنی کوئی بھی جو ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ تحلیل ہو جائے تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن کروا دیے جائیں۔ لیکن اب دیکھیں کہ یہ اس نے عمران خان کی فیور میں تو بیان نہیں دیا، 90 دن کے اندر الیکشن کروانے، یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے، اس میں عمران خان کی فیور کہاں سے آ گئی؟ اب یہ پبلک کو چوز کرنے دیں، پبلک کو ووٹ ڈالنے دیں، جس بھی پارٹی کو ووٹ دینا چاہیں، تو پھر وہ پاور میں آ جائے وہ جیت کر۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ کورٹ پر یہ لوگ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ جس ملک میں ججز کی فیملیز کی، ججز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بیوروکریٹس کی ہو رہی ہے، ہمارے پولیٹیشنز کی ہو رہی ہے، بیوروکریٹس کیا، پولیٹیشین کیا، تاجر کیا، سیاستدان، ہر آدمی کی جہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس کو کمپرومائز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تو ان حالات میں پاکستان نے کیا بزنس کرنی ہے، کیا دنیا کا مقابلہ کرنا ہے، کیا ہم نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہے، جہاں ہر آپ کے جو بڑے سے بڑے عہدے پر لوگ بیٹھے ہیں ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، یعنی فلاں کی ویڈیو آ گئی، فلاں کی آڈیو آ گئی، تو یہ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اسے پاکستانی عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا پاکستانی عوام یہ جو غربت مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے ان کو کوئی ریلیف مل جائے گا؟ آج دیکھیں گندم کا ریٹ دیکھیں، پٹرول، گیس کی پرائسز دیکھیں، الیکٹریسٹی کی پرائسز دیکھیں، مہنگائی کتنی بڑھ چکی ہے، اور ایک سال میں ہمارے اداروں نے اور پی ڈی ایم کی ان جماعتوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ مجھے ذرا بتائیں۔ انہوں نے ایک کام بھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا ہے؟ کبھی کسی کی یہ آڈیو آ گئی، کبھی کسی کی ویڈیو آ گئی، کبھی کسی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، کبھی کسی پر جھوٹے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں۔ تو ان حالات میں پاکستانیوں یہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے برباد کر رہے ہیں۔ ایسے ملک میں کوئی بھی ڈیلیگیشن نہیں آئے گا کوئی سیریسلی، یعنی جہاں لوگوں کو پتا ہو کہ یہ تو ہر چیز ریکارڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، جب ڈیلیگیشنز آتے ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں، ایک تو وہ حکمرانوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، لیکن پھر وہ عام حالات میں باہر بھی گھومتے ہیں یا باہر کوئی اپنی وہ غیر رسمی گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ اگر ساری چیزیں ریکارڈ کر رہے ہیں تو کون پاکستان میں آئے گا بزنس کرنے، اور کون آئے گا ادھر سیاحت کے لیے، اور کون آئے گا ادھر کوئی سیریس ٹاک کرنے کے لیے؟ تو پاکستان جو ہے یہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ہمارے تمام اداروں کو اور سیاستدانوں کو سیریسلی اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔